بات ہے بالکل. سر آخری سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں. سر احمد فراز کی برسی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بھائی احمد فراز تو ہمارے وزیر اطلاعات کے باپ ہیں. اچھا. ان کے بھی باپ ہیں, اور ہمارے ان کے ساتھ پرسنل تعلقات ہیں. پرسنل تعلقات ہی نہیں بلکہ یہ کہ ان کی شاعری کے حوالے سے میری بہت سی ریزرویشن بھی ہیں, اور اس کا ان کو پتہ تھا. میں نے بہت پہلے کراچی یونیورسٹی میں مجمع میں کہا تھا کہ ٹین ایجر کا شاعر ہے اور انڈر گریجویٹ شاعری کرتا ہے. تو وہ اس بات کو جانتے تھے, اس پہ ہم گفتگو بھی کرتے تھے, بڑے مروت والے آدمی تھے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ جب امریکہ گئے تھے آخری دورے پہ, تو آخری بار جب کراچی آئے تو دن 2-4 لوگوں کے ہاں ان کی دعوت ہوئی. ان میں سے ایک میرا گھر بھی تھا, وہاں بھی آئے تھے اور وہاں بھی بات ہوئی تھی. اور میری تو وہ بڑی سخت کمنٹس بھی ہیں عزیز احمد مدنی صاحب کے حوالے سے. میں نے دیکھا تھا کہ جس معاشرے میں احمد فراز مقبول شاعر ہو اور عزیز احمد مدنی کو کم لوگ جانتے ہوں, اس معاشرے کو سوچنا چاہیے کہ اس میں کیا خرابی پیدا ہو گئی. یہ میری اس کی بوتیکا کے بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ بڑے اعلان کرتے ہیں, NRO کا اعلان کرتے ہیں. فراز بھی تو NRO لے کے آیا تھا, ملک سے باہر چلے گئے تھے فیض بھی, فراز بھی, اور یہ فمیدہ ریاض بھی. کسی نے کہا کہ فیض تو برجوا تھا, اس کی تو اخلاقیات تھی, وزادار آدمی تھا, اس نے پاکستان کے خلاف باہر جا کے کوئی بات نہیں کی تھی. نثار میں تیری گلیوں کے وطن کے جہاں, چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. یہ جب انڈیا پہنچے تو انڈیا میں انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان خاص طور پہ ضیاء الحق کا نام لے کر گویا جبرن نکالا گیا ہے. حالانکہ پیارے فیض صاحب بھی اور یہ بھی سب کچھ اداروں کے سربراہ تھے جس پر الزامات لگا تھا کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے, بدالیاں ہوئی ہیں. وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے تھے, فیض صاحب نیفلیک کے تھے. تو یہ جا کے وہاں تاثر دیتے تھے کہ میں ضیاء الحق کے خلاف گویا اپنی سخت اقدام کی وجہ سے نکالا گیا ہوں. حالانکہ جو انہوں نے نظم لکھی تھی اس کو کبھی اون نہیں کیا انہوں نے. جو نظم فوج کے خلاف لکھی تھی انہوں نے کبھی اون نہیں کیا انہوں نے. بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے, میں اس پہ نہیں آتا. انڈیا میں ان کو ہوٹ کیا گیا کہ اپنی لڑائی جا کے اپنے ملک میں لڑو, اور فمیدہ ریاض کے ساتھ تو یہ ہوا کہ اس کو بچا کے نکالنا پڑا وہاں سے. ان کو نوکری دے دی تھی اندرا گاندھی نے نہرو یونیورسٹی میں, لیکن آخر جب اس نے بھی حرکتیں وہ شروع کی تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں سنتے بھائی. وہ اکیڈمک لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, یونیورسٹی کے لوگ, انہوں نے سنا نہیں. پھر یہ NRO لے کے واپس آئے, ضیاء الحق کے زمانے میں واپس آئے. یہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم اس وقت جنیجو ہو چکے تھے. جنیجو نے سنا جب بات کی ضیاء الحق سے کہ فیض کے بارے میں یا ان کے بارے میں, انہوں نے کہا میرے تو ان کو کوئی شکایت ہی نہیں ہے. میں تو فیض صاحب کے بارے میں کہا میں تو ان کو پسند کرتا ہوں, وہ آ کے ان سے ملے بھی. پھر جب واپس آیا تو اوپر کے رستے سے تو گاڑی کو ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا, پھر ان کو بقایا جات بھی ادا کر دیے گئے. وہ ایک پوری الگ کہانی ہے. لیکن جہاں تک شاعری کا تعلق ہے, یہ خوبصورت شاعر ہیں, اچھے شاعر ہیں, پیارے شاعر ہیں, لیکن ہیں ٹین ایجر کے شاعر. رنجشی سے ہی دل دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے اب تک دل کچھ فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں, یہ آخری شمع بھی بجانے کے لیے. ایک خاص سٹائل ہے, لیکن یہ اعتراض میرا ان کی بوتیکا پر ہے, ان کی پولیٹکس پر ہے, ان کے انداز شعر پر ہے, اور یہ فیض پر بھی ہے. فیض پر تو میں نے بڑے سخت فکرے بھی کہے ہوئے ہیں, یعنی اتنے سخت کہے ہوئے ہیں فیض کے بارے میں کہ وہ کافی اچھی لکھتا ہے, یعنی وہ اشتہار باز ہے, کافی اچھی لکھتا ہے. یہاں یہ کہا ہوا ہے کہ اپنے کمزور لمحوں میں مجھے فیض بھی اچھے لگتے ہیں. اب بتائیے اس طرح کی بات. لیکن اس کے باوجود جب فیض کا انتقال ہوا تو میں نے جو مضمون ان کا نوائے وقت میں کسی اور جگہ بھی نہیں لکھا, اس میں یہ لکھا اردو کا آخری شاعر. تو یہ ساری چیزیں ایک خاص میننگ رکھتی ہیں. وہاں جب میں اپنے گھر میں تھا تو زہرا نگاہ بھی تھی, تو کسی نے کہا کہ یہ فراز کیا, یہ تو فیض کے خلاف ہے. تو وہ فیاض کی بڑی پسند کرنے والی تھی. انہوں نے کہا کہ کیوں بھائی بتاؤ سجاد تم, تو میں نے ان کو یہی مثال دی. میں نے کہا آپ کی شعریات پہ اعتراض یا کچھ کرنا وہ اور بات ہوتی ہے, نظریاتی اعتراض نہیں ہے. اور ان پہ میری البتہ مجھے یہ ہے, اور فمیدہ ریاض میں بہت زیادہ ہے, کہ یہ پاکستان سے باہر جا کے انہوں نے ایک ایسا موقف اختیار کیا جو ان کو نہیں اختیار کرنا چاہیے. اور پھر میں کہوں گا کہ NRO لے کے پاکستان آئے تھے, اور یہی کہہ سکتا ہوں. سر کلوزنگ ریمارکس دیجیے تھوڑی سی. کیا سر کلوزنگ ریمارکس؟ اچھا کلوزنگ. کلوزنگ بات اب یہی ہے کہ اصل بات اور رونا کراچی کا ہے جی, اور آخری رونا یہ ہے کہ سیلاب آیا ہوا شاعری کا, فراز کا بھی, اس کو بھی انجوائے کریں. یہ بہت سے لوگ جو مقبول ہو جاتے ہیں نا ہمارے, میں چلتے چلتے کہہ دوں یہ ساری باتیں کر دی, بہت سارے مشاعروں میں مقبول ہو جاتے ہیں, ہم ان کا چرچا کرتے رہتے ہیں, یا فلمی گانوں سے مقبول. فراز ان سے بہت بڑا شاعر تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو میں ساری گفتگو کر رہا تھا وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں کر رہا تھا. جی بالکل بالکل.
جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کو پروگرام کیسا لگا آپ ہمیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کل پھر حاضر ہوتے ہیں، سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اللہ نے